فوج کو بلا لیا گیا ہے اور پنجاب کے پی کے بلوچستان یہاں پر فوج کو ڈپلوائے کر دیا گیا ہے. فوج تو پنجاب کے اندر تعینات ہو گئی ہے, کے پی کے بھی اندر ہو جائے گی. خدا نہ خواستہ ہم چوتھے مارشل آ کی پانچویں مارشل آ کی تو نہیں جا رہے. آج ہمارے دشمنان تمام کے تمام بڑے ہنسی خوشی پاکستان کی خبریں دیکھ رہے ہیں. ایمرجنسی بھی لگ سکتی ہے پاکستان کے اندر, یہ کوئی بہت اچنبے کی بات نہ ہوگی. They will have to declare emergency. اگر ایمرجنسی سے کام نہیں ہوتا پھر ان کو مارشل لاء ڈکلیئر کرنا پڑے گا. ابھی پاکستانی آرمی نے بیٹنگ کرنی شروع نہیں کری ہے. ایسی صورتحال میں جو انارکی آج میں دیکھ رہی ہوں راولپنڈی کی سڑکوں پر, this is incredibly sad. عمران خان وہ سٹرگل ہار گئے ہیں. آپ دیکھیں ریڈیو پاکستان کی بلڈنگز جو ہیں وہ جلائی جا رہی ہیں. تو گھبرانا نہیں ہے خان صاحب, یہ گھبرانے کا وقت اب ختم ہو گیا. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے. 75 سالہ تاریخ میں جو ویژولز نہیں آئے, جو میں تو کم از کم اپنے وائلڈسٹ ڈریمز میں نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ اس ملک میں ہو سکتا ہے, وہ اس ملک میں کروا دیا نا آپ نے. کور کمانڈر سے لے کر اور جتنی سرکاری عمارتیں ہیں, جنا ہاؤس تک, جس طریقے سے وہاں پر اندر گھس کے پروٹیسٹرز نے آگے لگائی ہیں. We don't know what is going to happen now. ہم کبھی سوچ سکتے تھے, امیجن کر سکتے تھے جو آج ہم نے ویژول دیکھے جو میں اپنے منہ پہ بھی نہیں لے کے آ سکتا ہوں. عطا اللہ تارڑ جو ہیں پی ایم ایل این کے, انہوں نے کہا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے, یہ سب RSS کے لوگ ہیں. اسی لیے اس ملک کی اتنی بری حالت ہے دوستوں. اس ملک کا اس لیے بینڈ بجا ہوا ہے کہ دماغ کا استعمال بہت کم ہے پاکستان میں. کوشچن یہ ہے کہ عمران خان نے ایسا کیا کیا کہ لوگ مرنے مرانے پہ تل گئے ہیں. عمران خان کو پچھلے آپ یہ امیجن کر لیں 1 سال کے اندر عمران خان نے اپنا دشمن آئیڈینٹیفائی کیا اور انہوں نے سمجھا میرا دشمن فوج ہے, اور جو فوج میں بیٹھے ہوئے جو جنرلز ہیں وہ میرے دشمن ہیں. جب عمران خان نے وہ سارے کے سارے لوگ آئیڈینٹیفائی کر لیے اور اس کے بعد عمران خان نے لوگوں کو میسیجنگ کرنی شروع کر دی کہ میں اگر پکڑا جاؤں تو یہ ہو, مجھے بچا لو, مجھے میرے گھر کے باہر آ جاؤ, میں جہاں پہ جا رہا ہوں میرے پیچھے آ جاؤ. سو عمران خان نے جسے کہتے ہیں نا ماحول بنایا ملک کے اندر اور فوج کو عوام کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا. اب ظاہری بات ہے فوج جو کہ ہمیشہ وہ کہتی ہے جی, اور فوج کو بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے بیسیکلی فوج اور عوام کے بیچ میں جو درار ڈال دی ہے, کیونکہ کہا تو جاتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ کام تو انڈیا بھی نہیں کر سکا کہ پاکستانی فوج اور عوام کے درمیان درار ڈال دی جائے, جو کہ کام پاکستان کے عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے وہ کیا. سو یہاں پہ یہ جو کوشچن آتا ہے کہ یہ جو عوام اور وہ جو درمیان جسے کہتے ہیں نا یہ جو ہو گیا ہے, یہ جو تفریق اور تقسیم پیدا ہو گئی ہے, دس از ناٹ سم تھنگ ویری ایزی. ٹھیک ہے جی. اب اس کو آپ یہ سوچیں کہ جی ایچ کیو میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں بیٹھ کے. جی ایچ کیو سوچتا ہے کہ ہم نے اس بندے کو بنایا, اور اس بندے کو بنایا اس لیے کہ بھائی تم کل کو اکانومی ٹھیک کر سکو, اور اس کے مقابلے میں جو کرپٹ لیڈرز ہیں جس میں وہ پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی ہیں ان سے جان چھڑائی جائے. یہ فوج کے اندر ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ ہمیں کلین بندہ چاہیے, نیک بندہ چاہیے, صاف بندہ چاہیے. یہ فوج کا ایک مائنڈ سیٹ ہے شروع سے, اور وہ انہوں نے کلین بندہ عمران خان کی شکل میں ڈھونڈا. اب وہ جو کلین بندہ ہے وہ کہتا نہیں فوج ہی کرپٹ ہے ساری کی ساری. ٹھیک ہے, اور کیونکہ وہ بندہ جو ہے اس کو, کیونکہ اس بندے نے کیوں وہ فوج کے خلاف ہوا اور فوج کیوں اس کے خلاف ہوئی, بیسیکلی جو فوج ہے پاکستان کی وہ ہمیشہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے جو انٹرنل میٹرز ہیں اس میں انٹرفیئر نہ کی جائے. عمران خان سے غلطی یہ ہوئی کہ جو ریسنٹلی جو پچھلی حکومت پچھلے جب آرمی چیف تھے تو اس دور میں وہ اپنی مرضی کے جو DGISI تھے فیض حمید اس کو لمبا عرصہ رکھنا چاہتے تھے, اور جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ آپ اس کو نہیں رکھ سکتے, اس میں اور بہت سارے مسائل ہیں. سو عمران خان نے بیسیکلی جو انٹرفیئر کیا فوج کے انٹرنل میٹرز کے اندر, وہاں سے حالات خراب ہوئے. اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں, دیکھیں کوئی بھی لیڈر جب آتا ہے تو اس کا الٹیمیٹ گول کیا ہے, وہ حکومت کرنا چاہتا ہے, وہ نظام چلانا چاہتا ہے, وہ اکانومی چلانا چاہتا ہے, وہ ڈیموکریسی سو اینڈ سو. ویسے تو ہمارے کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ یہ ڈیموکریسی کے قابل نہیں ہے, یہ سارے اتھارٹیرین مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں. فوج تو چلو ہوتی ہی ایک ان کا مائنڈ سیٹ ہی لیتا ہے, لیکن اتھارٹیرین مائنڈ سیٹ کے ہی سارے لیڈر ہیں. یہ نہ تو پارلیمنٹ کو پسند کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں یہ پارلیمنٹ مجبوری ہے بیسیکلی ان کی, ان کو کوئی اچھی نہیں لگتی پارلیمنٹ جا کے لوگوں کو رسپانسبل ہونا. یہ سارے ہیں کہ ہم سارے بادشاہ بن جائیں, اصل میں تو ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے. اب جو پچھلی حکومتیں ہیں ایٹ لیسٹ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے
स्लोली वो फौज से ताकत वापस लेना चाहते थे। वो ये बिलीव करते थे कि जो पावर सिविलियन गवर्नमेंट की फौज को जा चुकी है उसको स्टेप बाय स्टेप वापस लेके आया जा सके। तो हुकूमत, ये इमरान खान साहब इन बात पे एग्री नहीं होते। इमरान खान साहब कहते हैं कि जो भी अगर सिविलियन सुप्रीमेसी आएगी तो मैं अकेला लेके आऊंगा, गुड गवर्नेंस आएगी तो मैं अकेला लेके आऊंगा, अगर जमहूरियत मजबूत होगी तो मैं अकेला करूंगा, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक करनी है तो मैं अकेला करूंगा। ना वो फौज के साथ बैठने को तैयार है, क्योंकि जब वो फौज के करीब होते हैं तो फौज के इंटरनल मामलात में इंटरफेरेंस करते हैं। और ये जो मौजूदा आर्मी चीफ है, इनको रोकने के लिए, इनकी अपॉइंटमेंट रोकने के लिए इमरान खान ने फौज के अंदर तकसीम तक पैदा करवा दी। और जो साबिक DGI फैज हमीद जो थे, उनको किस हद तक जो है वो इमरान खान के लिए रैकी करते थे, इमरान खान के लिए क्या क्या साबिक DGI जो है फैज हमीद साहब नहीं करते थे। और अभी अगर ये पोजीशन आप देखें कि जो मौजूदा जो हुकूमत है, मौजूदा जो आर्मी चीफ है, इनको रोकने के लिए इमरान खान ने बड़े हरवे ढूंढे कि किसी तरह ये बंदा अगर आर्मी चीफ बन गया तो मेरे लिए मुश्किलात पैदा होंगी। वही हुआ कि इमरान खान ने जो कुछ किया उससे हम एक और दलदल में फंस गए। सो इमरान खान का अगर गोल सिविलियन सुप्रीमेसी है, अगर गुड गवर्नेंस है, अगर अच्छी इकोनॉमी है, तो उनको कम से कम दो में से एक काम तो जरूर करना चाहिए। या तो आप फौज के साथ मिलकर सिविलियन सुप्रीमेसी कहें जी कि ठीक है जी, हम वैसे तो सिविलियन सुप्रीमेसी फौज के साथ मिलकर नहीं आ सकती, लेकिन एटलीस्ट गुड गवर्नेंस की तरह चले जाएं, अदारे मजबूत करें, इकोनॉमी मजबूत करें, तो आप पता चलता है जी कि ठीक है दूसरी पार्टियों को फौज दबाएगी। ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज आई है। ISPR की तरफ से कुछ कहा गया है इस सिचुएशन पर। अब जो हालात हैं वो तो मैंने आपको बता दिए। उसके ऊपर ये कहा गया है कि जो काम 75 साल में दुश्मन ने नहीं किया वो इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक सियासी ग्रोह ने कर दिखाया है। और ये जो 9 मई है, इसको ब्लैक डे के तौर पर याद रखा जाएगा, स्याह बाब करार दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद एक पूरे प्लान तरीके से जो आर्मी की प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे हमले किए गए, उनको नुकसान पहुंचाया गया, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ नारेबाजी करवाई गई। तो 9 मई को स्याबाब के तौर पर याद रखा जाएगा। और मज़ीद कोई हमला किया गया तो इसके ऊपर रिएक्शन दिया जाएगा। तो आपने अभी तक क्यों नहीं दिया? ये क्या बात हुई? सारी रात गुजर गई। वो कहते हैं ना कि वो सारी रात जुलेखा जो है वो कहानी सुनती रही और फिर उसने कहा नहीं, कुछ इस तरह का है कि उसने कहा जुलेखा मर्द थी या औरत। ये तो वही सिचुएशन हो गई। आपने इससे पहले क्यों नहीं रिएक्ट किया?